وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کی ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں کلبی کا قول ہے کہ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسر صدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، وہ اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، نماز پنجہ گانا کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے۔ نمبر دو، دین کے کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا۔ ایسے ہی عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ میں بھی کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نمبر تین، دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں جو ایسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا کتنا شدید رد ہے۔ افسوس، جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمانوں کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دینی کتابوں، دینی شعائر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول چال، دوستوں کی مجلس، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کی نشستوں میں اور باہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، امامہ، مذہبی حلیے سے نفرت ہے۔ مسلمان کہلانے والے کو اذان سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن حدیث کی باتیں اسے پرانی باتیں لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، دینی شعائر کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اور اے حبیب، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ، کیا اللہ تبارک و تعالی اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دے
ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی اس روش کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔